والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 3 مرتبہ تمام شرکائے محفل مل کر عقیدت و محبت سے با آواز بلند سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ذرا مل کر پڑھیے، مجھ تک تو آپ کی آواز پہنچنی چاہیے. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. تیسری مرتبہ پھر پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وأصحابک وأزواجک یا حبیب اللہ. صدر محترم ذرا ایکو کم کر دیں، آواز واپس نہیں آنی چاہیے. حضرت مجاہد اہل سنت، ترجمان مسلک اہل سنت، حضرت علامہ
محمد الطاف الرحمن چشتی زیدہ مجدہ، میرے محترم نقیب محفل جناب صابر حسین ساغر، اس عظیم الشان محفل کا اہتمام کرنے والی یہ میری معزز و محترم انتظامیہ اٹھوال برادری میلاد نگر، اور آپ سب اللہ کریم آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت نے مجھے حکم فرمایا کہ میں سرائے کی زبان بھی آپ کے سامنے بولوں، مگر ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے سٹیج سیکٹری صاحب کی پوری کوشش کے باوجود آپ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد کا مصداق ثابت ہوئے۔ سمجھ آندی پہ یہ توقع اے میرا فارسی دی کہاوت توقع یقیناً سمجھ آئی ہو سی، انہاں دی پنجابی سرائے کی نہیں سمجھی تے فارسی سمجھی بیٹھے ہو، سخن فہمیے عالم بالا معلوم شد۔ میں آپ انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے میلوں تک چراغاں کا اہتمام کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت الامام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لاحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے۔ اچھا ماشاءاللہ ہمارا اندازہ غلط تھا جناب، یہ چپ شاہ نہیں ہے، یہ تو بولنے والے مجاہد ہیں۔ ماشاءاللہ آپ ذرا بولتے رہیں گے، جزاک اللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کے رزق میں، مال میں، تجارت میں، پیداوار میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ میں نے پہلا نقیب محفل دیکھا ہے جو اپنی جیب سے پیسے دیتا ہے، نہ تک کئی لوگ نعت خانہ دی ویل چاہ کے جیب میں پا گر دے۔ آدم جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ ساغر ہے نا، ماشاءاللہ میرے بیٹے اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ فقیہ شہر نے تہمت لگائی ساغر پر۔ ساغر صدیقی کہتے ہیں، توجہ ہے نا جی، سرائے کی سنویسوں پر پہلے اردو تا سن گنو۔ فقیہ شہر نے تہمت لگائی ساغر پر، یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو بول سکتے ہیں وہ بولیں، اور اللہ نے جنہیں نعوذ باللہ بولنے سے محروم رکھا ہے ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ ایک مرتبہ پھر درود و سلام پڑھ، آپ سے ملاقات ہوئی تھی سید ناصر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں عرس پر، اور اس بات کو 25 سال ہوتے ہیں۔ یہ قصہ ہے جب کا کہ آتش جوان تھا، بیاں خواب کی طرح جو کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا۔ ثنا خانان دیکھیں، یہ عطاری صاحب نے بڑا مناسب ٹائم لگایا اور کلام بھی بڑا معیاری پڑھا۔ اعلیٰ حضرت کا کلام بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، مولانا حسن رضا خان بریلوی کا کلام، حضرت سید غلام نصیر الدین نصیر گولڈوی کا کلام، اور حفیظ طائب کا کلام، راجہ رشید محمود کا کلام، استاد زمر مولانا حسن رضا خان بریلوی کا کلام۔ اب آپ میری پیاری انتظامیہ میں توجہ چاہتا ہوں، مختصر وقت ہے اور آپ کی توجہ چاہیے۔ اللہ نے پھر توجہ، میں یہاں سے آپ کی داد اور تحسین سمیٹ کر مدینۃ الاولیاء ملتان جاؤں گا اور آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ دیکھیں، اللہ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو تمام عظمتوں، خوبیوں، برکتوں کا حامل بنایا، بلکہ مالک بنایا۔ اب ذرا الفاظ پہ توجہ کرنا۔ سرکار کو حسن و جمال، فضل و کمال،
جاہ و جلال، عروج و اقبال، جود و نوال اور فضل و کمال کا مالک بنایا۔ اب ذرا غور کریں، پیغمبر کی ہر ادا مرکز ہدا۔ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ خدا نہ خواستہ آپ کوئی جاہل نہیں ہے، جو سرکار کی محفل میں آتا ہے وہ عرفان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ توجہ، یہ میرے پیارے بیٹے کھڑے ہیں، ان کی عمر کی درازی کے لیے دعا کریں، یہ ہمارا کل کا مستقبل ہے، یہ ہمارے معمار ہیں، کل کے مجاہد ہیں۔ سنو، اللہ نے اپنے محبوب کو